لیکن وہ سب جاننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جادو کو کوئی علیحدہ چیز یا علم کے طور پر نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کی روزمرہ زندگی میں جادو، مذہب اور سائنس تقریباً ایک ہی شے سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ہاں جادو کے لیے استعمال ہونے والا لفظ حکا تھا، جس کا مطلب تھا the ability to make things happen by indirect means، یعنی ہاتھ لگائے بغیر کاموں کو کر سکنے کی طاقت۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ وہ طاقت ہے جسے استعمال کر کے دور بیٹھے خدا دنیا کے تمام کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں ڈاکٹر سے لے کر سانپ اور بچھو پالنے والے تک تمام لوگ جادو منتر پر یقین رکھتے تھے، اور حکا کی سٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے جادوئی ریچولز کے دوران وہ لوگ اونچی آواز میں بولتے اور ایسی مخلوقات کے ظاہر ہونے پر پورا یقین رکھتے تھے جو ان کے لیے ان کے من پسند کام کریں گی۔ آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ایجپٹ کے مطابق ان تمام لوگوں سے ہٹ کر ایک شخص ایسا بھی ہوتا تھا جو جادو کے تمام فیلڈز میں اسپیشلائزڈ ہوتا تھا، ایک ماسٹر میجیشین، ایک ماہر جادوگر۔ مصری جادوگروں کی وہ کلاس کہ جنہیں فرعون نے ہر شہر میں اپنے ہرکارے بھیج کر ڈھونڈوایا تھا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ فرعون کے وہ ماسٹر میجیشنز جنہیں سورہ شعراء میں فرعون کے سرداروں نے سحار علیم یعنی کہ بڑے علم والے جادوگر کہہ کر بلایا تھا۔ وہ ماسٹر میجیشنز جن کے حوالے سے فرعون کے دربار کے بڑوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور اپنے ماسٹر میجیشنز کو فلاں دن پر اکٹھا کریں۔ اس دن عام لوگوں کو بھی بلا لیا گیا تاکہ اگر ماسٹر میجیشنز یہ چیلنج جیت گئے تو عام لوگ انہی کی پیروی بھی کریں۔ اور جب یہ چیلنج شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان ماہر جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے تم ڈالو، جس پر انہوں نے زمین پر اپنی رسیاں ڈال دی، ایسے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ جیسے وہ زندہ سانپ ہو، اور وہ ماسٹر میجیشنز کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی جیتیں گے۔ سن 1824 میں ایڈونچر کا شوق رکھنے والے ایک اور برٹش مسافر کو مصر کے تہخانوں میں سے ایک پاپائرس ملا تھا۔ پاپائرس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی کی چھال پر لکھا اور رول ہوا ہوا ایک ڈاکیومنٹ۔ اس نے اس پاپائرس کو اپنے پاس ایک یادگار کے طور پہ رکھ لیا، لیکن اس سے اس پاپائرس کو ایک جرمن چور نے چرا لیا، لیکن شاید اس چور کو بھی اس پاپائرس کی اصل قیمت کا نہیں پتہ چلا، اور وہ پاپائرس ایک لمبے عرصے تک اسی چور کے تہہ خانے میں چھپا رہا، اور بالآخر اس کی موت کے بعد وہ پاپائرس اس کے گھر والوں نے نکالا، جنہیں اس پاپائرس پر لکھی باتیں کچھ سمجھ نہیں آئیں، اور انہوں نے وہ پاپائرس کسی کو دے دیا۔ اس وقت وہ پاپائرس برلن جرمنی کے ایک میوزیم میں موجود ہے، جس کا کیٹلاگ نیم پی برلن 3033 ہے، یا پھر جسے سمپلی ویسٹ کارس پاپائرس کہتے ہیں۔ بعد میں میوزیم کے اندر جب اس ڈاکیومنٹ کو جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس میں لکھے واقعات اتنے عجیب و غریب تھے کہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کا ایک اور نام بھی رکھا، ویسٹ کارس فیری ٹیلز، یعنی کہ ویسٹ کار کی دیو مالائی کہانیاں۔ اس ڈاکیومنٹ میں دراصل 5 واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ مصر کے ایک گورنر کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دربار کے شاہی جادوگر نبکا کی بیوی کا میمفس میں رہنے والے ایک عام آدمی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، اور نبکا کو اس کی خبر ہو گئی ہے۔ نبکا نے موم کا ایک مگرمچھ بنایا، اور جس دن اس کی بیوی نے اپنے عاشق سے ملنا تھا اس دن نبکا نے وہ مگرمچھ ندی میں چھوڑ دیا، اور کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ندی کے قریب واقع اس شخص کے گھر پر مگرمچھوں نے حملہ کر دیا، اور ایسے حملہ کیا کہ ان دونوں کو ہی ہلاک کر دیا۔ نبکا نے یہ واقعہ دربار میں خود ہمیں بتایا۔ دوسرا واقعہ ڈی ڈی نام کے کسی شخص کے بارے میں ہے کہ وہ جانوروں کے کٹے ہوئے سر جوڑتا ہے، اور یہ واقعہ لکھنے والا ڈی ڈی سے کافی متاثر لگ رہا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں بلایا اور اسے ایک بطخ کا سر جوڑنے کا کہا، اور جو اس نے جوڑ کر دکھایا بھی۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی ہے کہ جس میں چوتھی ڈائناسٹی کا ایک فرعون اپنے بیٹے کے متعلق لکھتا ہے کہ کیسے آج اس نے دربار کے اندر جادوگروں کو حیرت انگیز چیزیں کرتے دیکھا۔ لیکن یہ پاپائرس اتنی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ جس وقت یہ لکھی گئی تھی اس وقت مصر اپنے بالکل شروعاتی دور میں تھا۔ اس وقت ان کی زبان بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اور یہ بڑی اہم بات ہے
کہ جس دور میں نہ ان کی زبان اتنی ڈیولپ ہوئی تھی نہ ان کا آرٹ اتنا ڈیولپ ہوا تھا، ایسے شروعاتی دور میں اتنے کمپلیکس یا پیچیدہ ٹیکسٹ کا لکھے جانا ایک بڑی عجیب بات ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ کسی کام کے ماہر تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ جادو میں ضرور ماہر تھے۔ اس پاپائرس کی ایک اور بہت ہی اہم دلچسپ بات ہے کہ جو میں آپ کو پھر کسی چیپٹر میں بتاؤں گا۔ البتہ ان کی روزمرہ زندگی کی متعلق جو بھی ہمیں سکرولز یا پاپائرسز ملے ہیں، ان میں جگہ جگہ ان قدیم مصریوں کے منتر لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور ان سکرولز کو وہ اپنے مندروں یا ٹیمپلز میں بڑی محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور ان میں سب سے مشہور ٹیکسٹ شاید کتاب الموت ہے، اور آپ نے یقیناً اس کے متعلق سن رکھا ہوگا کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو دی بک آف دی ڈیڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ ٹیکسٹ ہے کہ جس پر دی ممی کے نام سے ایک فلم بھی بنی تھی۔ یہ کتاب یا ٹیکسٹ کسی ایک شخص کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے تقریباً 1000 سال کے عرصے میں کئی پجاریوں نے لکھا ہے، پریسٹس نے لکھا ہے، ہائی پریسٹس نے لکھا ہے۔ یہ بیسیکلی کوئی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بکھرا ہوا ٹیکسٹ ہے۔ مرتبانوں پر، کیڑے مکوڑوں کے خول پر، بالخصوص سکیربز کے خول پر منتروں کی صورت میں لکھا ہوا۔ اس کے بعض منتر تابوتوں کے اندر بھی ٹیکسٹ کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، جنہیں آج ہم کوفن ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ منتر فرعون کے مقبرے کی پوری دیوار پر لکھے جاتے تھے، جیسے آج ٹی ٹی کے مقبرے کی دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ منتر ہیں کہ جو صرف فرعونوں کے لیے مختص ہوتے تھے۔ یہ منتر نہ تو عام انسان کے علم میں ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں سیکھنے کی اجازت ہوتی تھی، اور کچھ فرعین تو اپنے لیے بالخصوص منتر انوینٹ کرواتے تھے، ایجاد کرواتے تھے۔ مثلا ایک فرعون ملکہ تھی منتوہتب، جس نے اپنے لیے کئی ایک منتر انوینٹ کروائے تھے، جن میں سے زیادہ تر منتر ملکہ کی جسمانی اور اس کی شکلی خوبصورتی کے متعلق ہے۔ اس بک آف دی ڈیڈ کے زیادہ تر منتر رو کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں، جس کا بیسیکلی مصری زبان میں مطلب ہوتا تھا آہستہ سے منہ کھولنا، خاموشی سے کچھ بولنا، آہستگی سے کہی ہوئی کوئی بات، سرگوشی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے منتر پڑھنے کا انداز کسی سرگوشی جیسی صورت میں ہوتا تھا۔ آج سے 3500 سال پہلے کے مصر میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 100 سال پہلے، ایک پاپائرس لکھی گئی تھی جسے آج ایبرس پاپائرس کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس پاپائرس کے متعلق بالخصوص بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان قدیم مصریوں کا جادو کس حد تک ڈیولپ ہو چکا تھا۔ ایبرس پاپائرس 60 فٹ لمبی ایک پاپائرس ہے، اور اس میں 700 جادوئی منتر لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی پاپائرس میں ان کی میڈیکل سکلز کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جادو اور ریل سائنس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ایبرس پاپائرس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ میڈیکل کی کتاب میں لکھے ہوئے منتر ہیں یا منتروں کی کتاب میں لکھی ہوئی میڈیکل سائنس ہے۔ انفیکٹ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آج انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آپ جھاڑ پھونک کے طریقے لکھے ہوئے پڑھ رہے ہوں۔ بہرحال اس پاپائرس کے 700 منتروں میں سے اب تک 192 منتر ٹرانسلیٹ کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 26 سے نمبر 30 تک کے منتر دل کے متعلق ہیں، کیونکہ دل کے متعلق یہ قدیم مصری بہت حساس تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دل ہی سوچ اور یادداشت کا منبع ہے، اور دل کے متعلق انہوں نے کافی منتر لکھے ہیں۔ مثلا 125 نمبر کا منتر کسی کے دل کو اچھا یا برا کرنے کے بارے میں، دل کو خوش کرنے کے لیے 105 نمبر کا منتر ہے، بلکہ ان کے ہاں لو سپیلز یعنی محبت سے متعلق منتروں کی پوری ایک ژانر تھی۔ مثلا کسی کے دل میں اپنی محبت جگانا یا ماند پڑ چکی ہوئی محبت کو ریوائیو کرنا۔ البتہ منتر 79 بہت ہی عجیب و غریب، جو جسم اور روح کو علیحدہ کرنے اور پھر دوبارہ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے سائے کی حفاظت تک کے لیے بھی اس پاپائرس کے اندر منتر موجود ہیں۔ مثلا منتر نمبر 91، نمبر 92 اور نمبر 188۔ لیکن اب وہ لوگ کس چیز کو سایہ کہتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سورج کی روشنی سے پڑنے والے سائے کی بات کر رہے تھے، بلکہ میرے خیال میں وہ قرین یا ہمسات جیسی کسی اینٹی، جیسے کسی شے کو اپنا سایہ کہہ کر ریفر کرتے تھے، لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے۔ بہرحال اس پاپائرس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جادوئی منتر
ان کے لیے ایسے تھے جیسے روزمرہ کی زندگی کی دعائیں ہوں۔ ذاتی طور پر مجھے جو منتر سب سے عجیب و غریب لگا وہ پاپائرس آف آنی کا 17 نمبر کا منتر ہے۔ یہ وہ منتر ہے جس کے عمل کی تصویر بھی اس پاپائرس میں بنی ہوئی ہے، ایسی تصویر جس میں ایک ریچول یا ایک طریقہ کار دکھایا گیا ہے کہ کیسے پانی کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک غیر انسانی ریلم میں ایک دروازہ کھولا جا سکتا ہے، جس کے کھلنے کے بعد تابوت میں لیٹا شخص اٹھ بیٹھے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قدیم مصری اس بات کا مکمل یقین رکھتے تھے کہ ان کے جادو کے دوران مختلف مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس منتر 17 کے دوران تابوت میں وہ کسی ایسی ہی مخلوق کے ظہور کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے ہاں ان مخلوقات کے کچھ نام بھی ملے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں، مثلاً وہ کہ جو سانپوں میں رہتا ہے، وہ کہ جو خون میں ناچتا ہے، ہاتھ پکڑنے والا، بند آنکھوں والا وغیرہ۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مصری ناموں کا کچھ اثر اور ذکر مجھے 2500 سال پرانے یونان میں بھی ملا۔ مثلا افلاطون نے ایک کتاب لکھی تھی آنزلم فائرباخ، جس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ غیر انسانی قوتیں مصر کی جادوئی پریکٹسز میں ان کی مدد کرتی تھی، اور اس کتاب کا جو جرمن ترجمہ میرے پاس موجود ہے اس میں افلاطون نے انہیں ایک بڑا ہی عجیب نام دیا ہے، بڑا ہی خاص نام دیا ہے، گرینز گیگنر، یعنی کہ بارڈر کراسرز۔ عام الفاظ میں وہ جو کسی اور عالم سے انسانی عالم میں داخل ہوتے ہیں۔ کئی مصری شہروں کی کھدائی کے دوران وہاں سے موم یا سیسے کی ایسی ٹیبلٹس بھی ملی ہیں جن پر جادوئی منتر لکھے ہوئے تھے، اور انہیں ٹرانسلیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ منتر دو قسم کے تھے۔ ایک وہ کہ جو کسی غیر انسانی مخلوقات کو بلا سکتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان مخلوقات کے آنے پر ان سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کے حوالے سے دی بک آف دی ڈیڈ اور ان سکرولز کے بڑے حصے کو 1824 میں کارل ریچرڈ لیپسیس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ وہ زبانوں کا ایک ماہر، ایک آرکیولوجسٹ اور ان قدیم مصری علوم کا ماہر شخص تھا۔ وہ ان سکرولز اور پاپائرسز سے اس قدر آبسیسڈ تھا کہ آج ٹرانسلیٹ ہو چکے ان 192 منتروں میں سے 165 منتر صرف کارل ریچرڈ ہی نے ٹرانسلیٹ کیا تھے۔ مصریوں کے جادوئی لٹریچر کے اندر ہی ان کی ٹاپ کی میڈیکل سائنس بھی لکھی ہوئی ہے۔ مثلا ایبرس پاپائرس کے اندر دل کو خون کی سپلائی کرنے کا ذریعہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو کہ سچ ہے۔ اس پاپائرس میں خون کی رگوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیلنے اور گردوں کے فنکشنز تک پر بات کی گئی ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ہیں یہ تک ڈسکس ہوا ہے۔ اور ایک پورا چیپٹر جسے بک آف دی ہارٹ کا نام دیا گیا ہے، وہ سارے کا سارا لٹریچر ہی ڈپریشن اور ڈیمنشیا کے مریضوں کے علاج پر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو ان کی زندگی میں اس قدر انکارپوریٹ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ جادو اور ریئل سائنس کے درمیان فرق کرنا نہیں جانتے تھے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ سکرولز منتروں کے سکرولز ہیں کہ جن میں ان کی ٹاپ کی میڈیکل سائنس لکھی ہوئی ہے، یا یہ ان کی میڈیکل سائنس کے سکرولز ہیں جن میں ان کے ٹاپ کے منتر لکھے ہوئے ہیں۔ جادو اور ریئل سائنس میں کوئی فرق نہ ہونے کے علاوہ قدیم مصریوں کے ہاں ایک بڑی عجیب سی چیز یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں اچھا جادو، برا جادو، سفید جادو، کالا جادو، ان جیسے کوئی کانسیپٹس نہیں تھے۔ جادو کے وار سے بچنے والا بھی وہی جادوئی عمل یا ریچولز کرتا تھا کہ جو وار کرنے والا خود کرتا تھا۔ ہاں، دونوں میں ایک فرق ضرور ہوتا تھا کہ وار کرنے والا چھپ کر اپنا وار کرتا تھا، جبکہ وار سے بچنے والا کھل کر اپنے ریچولز ادا کرتا تھا۔ قدیم مصری معاشرہ اس حد تک جادو میں لتھڑا ہوا تھا کہ آج بھی آپ کو جادو کے ماڈرن کانسیپٹس میں کئی جگہ اس پرانے مصر کے ٹریسز ضرور نظر آئیں گے۔ مثلا جادو کے لیے ماڈرن انگلش لفظ میجک، جو 700 سال پرانے ایک یونانی لفظ میجیکوس سے نکلا تھا، لیکن میجیکوس کا لفظ بھی 2500 سال پرانے ایک ایرانی لفظ میگس سے نکلا تھا، جس کا مطلب راہب یا پجاری ہوتا تھا۔ لیکن ماگس کا لفظ بھی اوریجنلی ایرانی نہیں ہے، بلکہ ماگس کا لفظ بھی ایک مصری لفظ میجائے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا تھا قدرت رکھنے والا۔ ایکچولی شاید آپ محسوس کر سکیں کہ اس لفظ کا ماخذ ہی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں سرکشی کا مادہ صاف نظر آتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں قدرت رکھنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ آج ماڈرن کلچر کے جادو میں
مصری دور کی جو دوسری چیز آپ کو نظر آئے گی وہ جادو کی چھڑی ہے۔ آپ نے ہیری پوٹر کی موویز سے لے کر جادوئی دنیا کے متعلق ہر ناول میں میجک وانڈ یا ایک جادو کی چھڑی دیکھی ہوگی، جہاں جادو کی چھڑی ہی جادوگر کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جادوئی چھڑی کا کانسیپٹ آخر آیا کہاں سے تھا؟ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جادو سے انسپائرڈ لوگ جادو کی اس چھڑی کی انسپریشن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے اس واقعے سے ہی لیتے ہیں جس میں جادوگروں نے اپنی چھڑیاں جادو کے زور سے سانپ بنتے دکھائی تھیں۔ انفیکٹ آج بھی انگلینڈ کے مانچسٹر میوزیم کے ایجپشین سیکشن میں فرعون کے زمانے کا ایک چھوٹا سا بت پڑا ہوا ہے جس کا جسم عورت کا، سر شیر کا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں جو مڑے ہوئے سانپوں کی شکل میں ہیں۔